بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل، جو کہ یہاں آپ کو ہر طرح کی میڈیسن کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو تو مہربانی کر کے ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں میڈیسن اور ہیلتھ کے بارے میں۔ تو مہربانی کر کے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹائیفائڈ کے بارے میں کہ ٹائیفائڈ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کی کیا نقصانات ہیں اور یہ کس حد تک جا سکتا ہے، اور اس کے ٹیسٹ کے بارے میں اور اس کی کچھ علامات جو نشانی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور یہ کس طریقے سے کس کھانے سے اور کیوں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹائیفائڈ بخار جو ہے وہ ایک صحت مند انسان کی صفائی کی کمی کی وجہ سے، مکھیوں اور گندے ماحول کی وجہ سے لگتی ہیں۔ یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل بھی ہوتی ہے۔ اس کے جو بیماری کے جو جیسے یہ بیماری ہوتی ہے، اس کے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ کھانے سے پہلے برتنوں اور ہاتھوں کو نہ دھونا، یہ بیماری اس سے ہو سکتی ہے۔ ٹوائلٹ کا پرانا اور گندا نظام ہونا، یا بہر لوگوں میں سر عام رہائش کے ارد گرد حاجت رفع کرنا، شہروں اور قصبوں میں ٹوائلٹ کا پرانا اور گندا نظام ہونا، پخانے پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ایسا ماحول ہو جو صحن کے باہر گلی نالی پر پخانہ کریں، یا اس پر مکھیاں بیٹھ کر گھر کے کھانے اشیاء پر بیٹھتی ہیں اور ادھر اس طرف سے بھی وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ناخنوں کا بڑا ہونا، ہاتھ دھونے کے باوجود بھی ناخنوں میں جو گندگی رہ جاتی ہے، اس سے بھی پھیلتی ہے یہ بیماری۔ کھانے پینے کی اشیاء پر مکھیاں کا بیٹھنا اور پھولوں کو بغیر دھوئے ان کو کھانا، بازار سے سر عام کٹے ہوئے پھل کھانا، مثلاً سردے، تربوز وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو گئے ہیں، بازار سے ایسی میٹھی اشیاء خرید کر کھانا جہاں پر دکانوں پر زیادہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں میٹھی چیزوں پر۔ ان تمام اسباب سے آپ کے جراثیم پخانے میں خارج ہونے کے باوجود بعد میں منہ کے راستے سے پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، اس سے جراثیم جو ہیں وہ معدے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ خون کے راستے سے یہ بخار ہوتا ہے، اور ان گندی چیزوں سے یہ ہر جگہ پر منتقل، ان کو مکھیاں اور گندے کھانے مانوں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس بخار کی جو نشانیاں ہیں کچھ، وہ تقریباً زہر ہونا شروع ہو جاتی ہے 10 سے 14 دن تک۔ وہ جراثیم جب خون کے ذریعے جاتے ہیں، اپنا کھانے پینے کے ذریعے دل میں جاتے ہیں، پھر خون کے ذریعے سیدھا وہ دل میں پہنچ جاتے ہیں، پھر دماغ میں، پھر اس سے بخار ہو جاتا ہے، دستیں، قبضیت، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، وزن میں کمی، بھوک میں کمی، پیٹ کا درد، جسم پر سرخ دھبے، خونی پیچس، اندھیوں میں سوراخ سے پیٹ کا پھول جانا، یہ چیزیں اس بخار میں ہوتی ہیں۔ ٹائیفائڈ میں ہر وقت ہلکا پھلکا بخار رہتا ہے، جو دن میں 22 دفعہ زیادہ ہو کر 104 تک بھی چلا جاتا ہے۔ عام بخار، اگر بخار نارمل درجہ سے 1 درجہ بڑھ جائے تو مریض کو نبض کی رفتار 10 سے 15 درجے کا اضافہ ہوگا، یعنی اگر مریض کو 100 فارن
بخار ہو تو عام بخار میں نبض کی جو رفتار ہے وہ تقریباً 110 مرتبہ فی منٹ ہوگی، لیکن ٹائیفائڈ میں نبض کی رفتار 80 سے 85 فی منٹ ہوگی۔ مریض کے زبان پر سفید قسم کے تہ ہوئی نظر آتے ہیں۔ اس تہ میں سے زبان کے دانے نما سرخ رنگت بھی غور سے دیکھنے پر نظر آئیں گی زبان پر، اور انتڑیوں پر جراثیم کی وجہ سے خون آلود پیچس بھی آتے ہیں۔ بخار چڑھنے کے دوسرے ہفتے کے آخر اور تیسرے ہفتے کے شروع میں انتڑیوں میں سوراخ ہو سکتے ہیں، جس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ میں اچانک ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، جریان خون کی علامت ہے۔ اگر ٹیمپریچر چڑھتا گھٹتا بڑھتا رہے تو پیچس بھی آ سکتے ہیں، علامت ہے یہ بھی۔ تو دوستو، ٹائیفائڈ میں کچھ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو لیبارٹری میں خون کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اسے ویڈال ٹیسٹ کہتے ہیں، اور اس کی جو رپورٹ کا رزلٹ نتیجہ آتا ہے نا، اس میں 2 قسم کا آتا ہے۔ ایک تو ویڈال ویکلی پوزیٹیو ہوتا ہے، ایک ویڈال پوزیٹیو مطلب تھوڑا اور معمولی ٹائیفائڈ ہے، یا مکمل ٹائیفائڈ ہے، یا پھر مطلب نیگیٹیو ہے۔ یہ 3 قسم کا اس میں پیشگوئیاں آتی ہیں ٹیسٹ کے ذریعے۔ اور اس میں جو بخار کے دوران بچانے کے لیے پیٹ کا آپریشن مریض کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معلوم کیا جائے کہ یہ کس طرح زیادہ خطرناک ہے، تو اس میں خون آلود پخانے بھی آ سکتے ہیں، پیٹ کے پھولنے سے سانس میں تنگی اور بے چینی ہو سکتی ہے، انتڑیوں کا پھٹ جانا، پیٹ کا پھول جانا، جراثیم جو ہوتے ہیں مختلف جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں، کانوں کی سوزش ہو جاتی ہے، تو ہڈیوں میں تھوڑا سا ہڈیوں میں درد بھی ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، جوڑوں کی سوزش ہوتی ہے، اور کچھ مریضوں کے سر کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انتہائی کمزوری، وزن کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ نشانی ہے، اس میں آپ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ یہ بخار ہے ٹائیفائڈ میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کر دو اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دو، اور ہمارے یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک خدا حافظ۔